السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کے ہنستے مسکراتے اچھلتے کودتے بہت ہی بہادر اور سمجھدار ساتھیوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی کی کہانی، یعنی کہ ایک اور ہیرو کی کہانی۔ یہ ہیرو کیوں تھے؟ سنتے ہیں۔ عنوان ہے حضرت ابو مکیہہ کا صبر، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے طالب ہاشمی نے۔ جس زمانے میں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے سچے دین اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، مکہ میں ایک غریب آدمی ابو مکیہہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا آقا قریش کے خاندان بنو جمح کا ایک رئیس امیہ بن خلف تھا۔ اس کو اپنے بتوں اور باپ دادا کے مذہب سے بڑی محبت تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا اور صرف ایک اللہ کو ماننے کی نصیحت کی، تو وہ آپ کا سخت دشمن ہو گیا۔ لیکن ابو مکیہہ بڑی نیک طبیعت کے آدمی تھے۔ وہ فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور بڑے پکے اور سچے مسلمان بن گئے۔ امیہ کو معلوم ہوا تو اس کو سخت غصہ آیا اور اس نے مکیہہ پر طرح طرح کے ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ اس ظالم نے اپنے خاندان والوں سے بھی کہہ دیا کہ جب تک ابو مکیہہ اسلام سے توبہ نہیں کرتا اس کو خوب سزا دو۔ یہ بے رحم لوگ دوپہر کے وقت حضرت ابو مکیہہ کو تپتی ہوئی ریت پر اوندے منہ لٹا دیتے اور پیٹھ پر ایک وزنی پتھر رکھ دیتے تاکہ ہل جل نہ سکیں، پھر انہیں بڑی بے دردی سے پیٹتے یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ جب ہوش آتا تو ان کی زبان سے یہی نکلتا کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے سچے رسول ہیں۔ ایک دن ظالم امیہ نے حضرت ابو مکیہہ کے دونوں پاؤں میں بیڑیاں ڈالی اور انہیں بری طرح گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ دوپہر کا وقت تھا اور سورج آگ برسا رہا تھا۔ امیہ کا بیٹا صفوان بھی ان کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچا اور ابو مکیہہ سے کہنے لگا، کیا میرا باپ تیرا رب نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہرگز نہیں، میرا رب اللہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے اور جو سب کو روزی دیتا ہے۔ صفوان کو اس جواب پر سخت غصہ آیا اور اس نے ابو مکیہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا اس زور سے دبایا کہ ان کی زبان نکل پڑی اور ان میں ہاتھ پاؤں ہلانے کی طاقت بھی نہ رہی۔ اتفاق سے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرے۔ انہوں نے حضرت ابو مکیہہ پر یہ ظلم ہوتے دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ اسی وقت حضرت ابو مکیہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ سے خرید کر آزاد کر دیا، لیکن اس کے بعد بھی مکہ کے کافروں نے ان کو ستانا نہ چھوڑا۔ آخر نبوت کے 6 سال وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر بہت سے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ اللہ کے راستے میں مصیبتیں جھیلتے جھیلتے ان کی صحت بگڑ گئی تھی اور وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے کہ اس نے انہیں اسلام کی دولت عطا کی۔ آخر ان کی صحت بالکل جواب دے گئی اور وہ بدر کی لڑائی سے کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئے۔ حضرت ابو مکیہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سچے دین کی خاطر جس صبر سے ہر قسم کی سختیوں کا مقابلہ کیا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھیوں میں ایک مثال بن گیا تھا، یعنی کہ وہ صحابہ کے بھی ہیرو بن گئے تھے۔ اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جلدی سے ٹھیک کر دے اور وہ ہنسی خوشی کھیل کود سکے، آمین۔ اللہ حافظ۔